اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 44 صفحات کے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے صفحہ نمبر 3 پر نیت کے بارے میں چند مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں۔ ان میں یہ بھی ہے، جو اچھی نیتوں کا عادی نہیں اسے شروع میں با تکلف اس کی عادت بنانی پڑے گی۔ مطلوبہ نیک کام شروع کرنے سے قبل کچھ رک کر موقع کی مناسبت سے سر جھکائے، آنکھیں بند کیے، ذہن مختلف خیالات سے خالی کر کر نیتوں کے لیے یکسو ہو جانا مفید ہے۔ ادھر ادھر نظریں گھمانا، بدن سہلاتے کھجاتے، کوئی چیز رکھتے اٹھاتے یا جلد بازی کے ساتھ نیتیں کرنا چاہیں تو شاید نہیں ہو پائیں گی۔ نیتوں کی عادت بنانے کے لیے ان کی اہمیت پر نظر رکھتے ہوئے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ اپنا ذہن بنانا پڑے گا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کیجئے، مگر امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے، دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ تعالی کی تسبیح و تحمید بیان کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہاروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے اپنی توبہ سے قبل ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بار موسم گرما کی ایک سخت دوپہر میں نے محل کے بالا خانے میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھا۔ مجھے ہر طرح کی سہولت میسر تھی۔ محل کی ایک کھڑکی شارع عام راستے کی طرف کھلتی تھی، جس سے باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہوا کرتا۔ اس دن بہت شدید گرمی تھی، لیکن میں اپنے آرام دہ ٹھنڈے ہوادار بالا خانے میں اپنے رفقا کے ساتھ بڑے سکون سے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ یکا یک اس کھڑکی سے میں نے دیکھا
کہ سخت گرمی میں ایک بزرگ وہ سیدھا سی چادر میں لپٹے دنیا کے غموں سے بے فکر محل کی دیوار کے سائے تلے بڑے سکون سے بیٹھے۔ بوڑھے شخص کی حالت دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ میں نے فوراً خادم کے ذریعے اسے بلایا اور اسے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ اس کی قربت سے مجھے دلی سکون ملا اور میرے دل سے دنیا کی محبت زائل ہونے لگی، یعنی نیک شخص کی صحبت سے یہ اثر ہوا۔ میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے انشاءاللہ تعالی حج کا ارادہ ہے۔ میں بہت حیران ہوا اور میں نے پوچھا آپ حج کے لیے اب روانہ ہوئے، حالانکہ ذوالحجۃ الحرام کی 2 تاریخ ہو چکی ہے، آپ اتنے کم وقت میں حرمین شریفین کیوں کر پہنچیں گے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے اللہ الرحمن عز وجل جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ میں نے کہا حضور اگر آپ قبول فرمائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے چلوں؟ فرمایا جیسا تمہاری مرضی۔ چنانچہ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حج کرنے جاؤں گا۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا چلو ہم اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم رات ہی کو بلخ سے روانہ ہو گئے۔ ہم نے رات کے کچھ ہی حصے میں کافی فاصلہ طے کر لیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمین ہمارے لیے سمیٹ دی گئی ہے۔ جب بھی کوئی شہر آتا تو وہ بزرگ مجھے بتاتے کہ یہ فلاں شہر ہے، یہ فلاں جگہ ہے۔ میں حیران تھا کہ اس بزرگ کی صحبت میں نہ تو مجھے تھکاوٹ کا احساس ہوا، نہ ہی قسم کی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ ہماری منزل قریب سے قریب تر ہوتی چلی گئی۔ پھر بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے ابراہیم، اب ہم اپنی عقیدتوں کے مرکز اور عشاق کی آنکھوں کی ٹھنڈک مدینہ منورہ کی نور بار فضاؤں میں داخل ہونے والے ہیں۔ سامنے سبز گنبد ہے۔ ہم دھڑکتے دل کے ساتھ روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ پھر اس بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو اب مکہ مکرمہ کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے چلنا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم مکہ مکرمہ کی مشک بار فضاؤں میں سانس لے رہے تھے۔ اب اس بزرگ نے فرمایا میں ملک شام جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا حضور مجھے اپنی رفاقت میں شام لے چلیں۔ فرمانے لگے جب تم حج مکمل کر لو تو مجھے بئر زمزم شریف کے کنویں پر ملنا، میں وہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ جب میں فریضہ حج ادا کر چکا تو مقررہ وقت پر بئر زمزم کے پاس وہ عظیم بزرگ میرے منتظر تھے۔ ہم بہت ہی قلیل وقت میں مکہ مکرمہ سے شام پہنچ گئے۔ وہ بزرگ مجھے لے کر بیت المقدس پہنچے اور مسجد میں داخل ہوئے اور مجھ سے فرمانے لگے اے اللہ عز و جل کے بندے، یہی میری رہائش گاہ ہے، اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا۔ اللہ الرحمن عز و جل تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد وہ بزرگ اچانک میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن وہ مجھے نہ مل سکے اور میں یہ جان بھی نہ سکا کہ جس عظیم ہستی کے کچھ دنوں کی صحبت نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی، میرے دل سے دنیا کی محبت ختم کر دی، اس محسن کا نام کیا ہے؟ جو واقعات میری توبہ کا سبب بنے، یہ ان میں سب سے پہلا واقعہ تھا اور اس کی وجہ سے دنیاوی زندگی سے کافی بیزار ہو چکا تھا۔ مجھے اس بزرگ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات بار بار یاد آتے اور ان کے دیدار کا مشتاق ہی رہا، لیکن دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیک صحبتوں کی بہت برکتیں ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی عملی حالت اچھی ہو جاتی ہے، وہ آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ بہت سارے نوجوان نیکیوں کی راہ میں کوششوں میں مصروف ہیں، مشغول ہیں۔ برائیوں سے توبہ کی ان کو سعادتیں ملی اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کی توفیق و سعادت ملی۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے، نیکیاں جو ہم کرتے اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اخلاص کی نعمت عطا فرمائے، قبولیت سے مشرف فرمائے۔ تو ہم آپ کو مختلف ہمارے اسلامی بھائیوں
میں آنے والی تبدیلیوں کا بیان کرتے ہیں، اور آج ہم آپ کو ایک اسلامی بھائی کی تبدیلی بھی اور یو کے ہمارے اسلامی بھائی کی ایک بہار مختصر بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہم ہمارے دوسرے اسلامی بھائی یہ ماحول میں کیسے آئے، ان کے سابقہ معمولات کیا تھے، اس کو بیان کرنے کی ترکیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ہمارے یو کے اسلامی بھائی جو جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مدری بات سنتے ہیں۔ میرا نام ذوالفقار احمد ہے اور میں جامعۃ المدینہ برمنگھم کا طالب علم ہوں، اور یہاں میں برمنگھم کے نزدیک بوسل میں ہی رہتا ہوں۔ تو میری کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ میری عمر تقریباً 18-19 تھی۔ کالج ختم کرنے کے بعد میں نے سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا استاد صاحب سے سیکھنا جیلم میں ہی۔ تو جو ہمارے استاد صاحب تھے ماشاءاللہ باشرہ تھے اور دین سے محبت کرنے والے تھے۔ تو استاد صاحب نے انفرادی کوشش کی مجھ پہ اور مجھے فرمانے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ جیلم میں جو دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے وہاں چلیں۔ تو پہلے میں ٹالتا رہا، لیکن استاد صاحب مجھ پہ انفرادی کوشش کرتے رہے، اور ایک دن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے استاد صاحب، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں دعوت اسلامی کے اجتماع پہ۔ تو استاد صاحب مجھے لے گئے دعوت اسلامی کے اجتماع پہ۔ وہ ڈوک جمعہ مجھے یاد ہے مسجد میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ تو میں وہاں گیا، اور مجھے آج تک بھی یاد ہے جو وہاں کے مبلغ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان فرمایا، ان کا انداز، ان کا محبت بھرا انداز، جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ ان کا بیان سننے کے بعد الحمدللہ میرے دل پہ کافی اثر ہوا، اور یہ محبت کا بیج میرے دل میں اسی وقت بویا گیا تھا۔ اجتماع کے بعد گھر واپس آ گئے، اور استاد صاحب نے انفرادی کوشش دوبارہ مجھ پہ کرتے رہے، لیکن چونکہ جیل ہم سے تھوڑا دور تھا اور رات کے وقت اجتماع ہوتا تھا تو میں ہر اجتماع پہ نہ جا سکا، اور وقت گزرتا گیا۔ اس کے بعد میں یہاں یو کے میں آ گیا۔ تو اس کے بعد یہاں میں نے کچھ اسلامی بھائی دیکھے، انہوں نے مجھے دعوت پیش کی کہ آپ اجتماع پہ چلیں۔ تو الحمدللہ میں دعوت اسلامی سے مجھے محبت ہو چکی تھی۔ تو جب انہوں نے مجھے دعوت دی اجتماع پہ جانے کی تو میں نے قبول کی، اور پھر میں بوسل میں جو ہمارا اجتماع ہوا کرتا تھا ماؤنٹ اسٹریٹ میں، الحمدللہ وہاں میں جانے لگا۔ اور اجتماع میں جب گیا تو الحمدللہ مجھے اسلامی بھائیوں نے ترغیب دلائی کہ آپ امامہ شریف سے جائیں، زلفے سے جائیں۔ تو شروع میں تھوڑی مجھے دقت محسوس ہوئی اور عجیب لگا کہ لوگ کیا سوچیں گے میرے متعلق، لیکن الحمدللہ ماحول میں رہتے رہتے دوسرے اسلامی بھائیوں کو دیکھتے دیکھتے مجھے بھی امامہ اور زلفوں سے محبت ہوگی، اور الحمدللہ میں نے زلفیں بھی سجا لی اور امامہ شریف بھی سجا لیا۔ تو پھر ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں جب ہم جاتے تو الحمدللہ کئی اسلامی بھائی ہمیں ترغیب دیتے تھے کہ آپ عالم کورس کریں، اور جب وہ فضیلت بیان کرتے تھے کہ عالم کی یہ فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کے اتنے انعام و اکرام ہے کہ عالم پہ، تو میرے دل میں بھی محبت ہوئی کہ کیوں نہ میں عالم کورس کر لوں۔ لیکن میرے حالات کچھ اس طرح سے نہیں تھے کہ میں عالم کورس کر سکوں، کیونکہ الحمدللہ میری فیملی ہے، 4 بچے ہیں اور بیوی ہے، مکان ہے۔ تو ایسے حالات میں ایک آدمی کو پوری دنیا ہر چیز چھوڑ چھڑا کے عالم کورس کرنا ایک واقعی مشکل کام ہے۔ تو لیکن مجھے محبت تھی اور میں چاہتا تھا کہ یہ میں کروں۔ تو اس محبت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، اور ایک دفعہ ہمارے عقیل مدنی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے کراچی سے ہماری ماؤنٹ اسٹریٹ مسجد میں۔ تو یہاں ہمارے جو نگران ہیں باپو فضیل باپو، وہ دعوت پیش فرما رہے تھے سب کو کہ آپ عالم کورس کے لیے اپنا نام دیں۔ تو میں تذبذب کا شکار تھا کہ اب دوں یا نہ دوں۔ تو میں نے اس نیت سے اپنا فارم فل کر کے دے دیا کہ چلے 2 ماہ 1 ماہ پڑھتے ہیں اور پھر حالات دیکھتے ہیں کہ کیسا کام چلتا ہے۔ اگر میں نے سارے حالات کے ساتھ کوپ کر لیا، گھر بھی چلا اور یہ سبق بھی پڑھ سکا تو پھر میں جاری رکھوں گا، نہیں تو پھر چھوڑ دوں گا۔ تو میں نے اپنے بچوں کی امی سے گھر آ کے مشورہ کیا کہ ایسے عالم کورس فیضان مدینہ اسٹیچفورڈ برمنگھم میں شروع ہونے والا ہے، تو آپ کا کیا رائے ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری بچوں کی امی نے میری بہت حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ عالم کورس کر لیں، کیونکہ الحمدللہ وہ بھی ماحول سے وابستہ ہیں، اور اس ماحول میں اچھائیوں کی ترغیب دی جاتی ہے اور برائیوں سے نفرت کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو ان کی ترغیب دینے پہ میرا حوصلہ اور بڑھا، اور پھر میں نے یہاں فیضان مدینہ اسٹیچفورڈ میں جامعہ کو جوائن کر لیا۔ تو الحمدللہ جو وقت گزرتا گیا
مجھے اس کورس سے محبت ہوئی، اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی میں، کیونکہ اب سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں اور آگے میرے 4 یا 5 سال ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے مجھ پہ اور ایسے حالات پیدا فرما دے کہ میں یہ کورس مکمل کر لوں۔ اور اس دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے کی زندگی جو تھی وہ بس عجیب و غریب ہی تھی، عمل کا جذبہ قطعاً نہیں تھا، اور میں ایسے ہی جب آگے پیچھے ملک کے حالات دیکھتا یا اپنے اسلامی بھائیوں کے حالات دیکھتا تو میرے دل میں ہر وقت یہ خواہش رہتی کہ کاش کوئی ایسا آدمی ہو جو ہماری امت مسلمہ پہ احسان کرے اور ان نوجوانوں کو، پھرنے والوں کو کسی مقصد کی طرف لے چلے۔ تو مجھے یاد آتا کہ جب میں کہیں سفر کر رہا تھا، جو میں نے پہلی دفعہ ایک بس پہ اسٹیکر لگا ہوا دیکھا کہ آئیں اور دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں جس میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، تو مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ یہ سب کیا ہے۔ لیکن جب بعد میں دعوت اسلامی کے اجتماع میں گیا اور وہاں کے حالات دیکھے، وہاں اسلامی بھائیوں کا محبت برا انداز، ان کا ملنا، ان کا ترغیب دینا نیکی کے لیے، اجتماع میں آنے کی ترغیب دینا، اور بیان کے دوران گناہوں سے نفرت کی ترغیب دینا، الحمدللہ یہ محبت ہی تھی یا اسلامی بھائیوں کا محبت برا انداز تھا جو مجھے اس طرف لے آیا۔ اور اگر اسلامی بھائی بیان کر کے محبت کرنے والے نہ ہوتے یا وہ ترغیب دینے والے نہ ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ پھر میں دعوت اسلامی میں آتا۔ تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ اسلامی بھائیوں کی محبت یا ایک اسلامی بھائی کی طرف توجہ کر کے اسے اپنی دعوت اسلامی کی طرف ترغیب دینا محبت بھرے انداز میں، یہ بہت مؤثر ہے۔ اور ہر اسلامی بھائی کی بارگاہ میں یہی عرض ہے کہ جب بھی کسی اسلامی بھائی پہ انفرادی کوشش کرے تو اس میں محبت ضرور ہونی چاہیے، محبت برا انداز ہونا چاہیے تاکہ اگلے اسلامی بھائی کو آپ متاثر کر سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے جہاں عمل کی بھی دعوت ہوتی ہے وہاں علم کی بھی دعوت ہوتی ہے، انسان اپنے کردار کو ستھرا کرے، مدنی انعامات پر عمل کرے، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ عز و جل اس کا ایک بہترین ذریعہ جامعۃ المدینہ بھی ہے، جنہیں ہمارے اسلامی بھائی بار بار عالم کورس فرما رہے تھے۔ جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ عز و جل علم دین کے بعض اہم مضامین کے مخصوص اسباق، چیپٹرز وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے بندہ بہت سا علم دین حاصل کرتا ہے، اور عالم ہونا کہ اپنے ضرورت کے مسائل اور جانے، عقائد کے مسائل جانے، اور اسی طرح دیگر فرائض علوم سیکھے، تو اس کے لیے ہر شخص کو ذاتی کوشش کرنی ہوگی، اور یہ سب اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے بآسانی عالم بن سکتا ہے، جبکہ اس کے دیگر لوازمات کو بھی وہ پورا کرے، یعنی درس نظامی بھی پورے طور پہ پڑھے، ذاتی مطالعہ جو ضروری ہے وہ بھی کرے، اور سب چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت کا شامل حال ہونا ضروری ہے۔ اسی کی توفیق سے بندہ عالم بن سکتا ہے، اور اسے مطلب سمجھے عام زبان کے اندر عالم کورس کہہ دیا جاتا ہے، تو امیر اہل سنت احتیاط فرماتے ہیں اس طرح کے جملے کہنے سے، اور احتیاط ہی کرنی چاہیے کہ ہر شخص جو فارغ ہونے والا ہے وہ اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے، کسی کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو دوسرا فرد ہے دیکھنے والا، جو بھی جامعۃ المدینہ سے فارغ ہوا اسے عزت کی نگاہ سے دیکھے، احترام کی نگاہ سے دیکھے، طالب العلم دین ہے، علم دین حاصل کیا ہے، اور کوئی بعید نہیں عالم ہو، اور اسے اچھی نگاہ سے دیکھنا ضرور چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کورس کو بہرحال درس نظامی کا کورس کہنا چاہیے، علم دین کے مخصوص مضامین کا کورس کہنا چاہیے، جو ہمارے اسلام میں بیان فرما رہے تھے کہ عام طور پر اس کو یہ لفظ کہا جاتا ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہمارے یہ اسلامی بھائی، تو جیسے مثال کے طور پہ آپ کو ہم اب سلسلے کے اندر ایک جیسے چھوٹی آپ کو ایک باہر دکھائی، اور اس کے بعد ہم اپنے ایک سلسلے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور اب ہم آپ کو یو کے سے کشمیر کی طرف لے کر آ رہے ہیں، اور یہ ماحول میں کیسے آئیے ان کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ مڑا نا سلاگ میں مظفر آباد کشمیر کا رہنے والا، جس کا روج مڑا یعنی کہ آنکھ کھلتی الحمدللہ مذہبی کرانا تھا، لیکن نارملی اتنا کوئی اساں کو کرا والے اس چیز کا مائل نہیں کرتے سن، یہ کہ تسی کہ زندگی پڑھائی اتنی کیتی نہیں سی، اس بارے نال جناب اساں کولوں سکول دے وچ اساں اپنا ایک گروپ بنا کے دا گروپ بنانے میں جس طرح ہویا کہ اسی سکولاں وچ جڑے ٹیچر سے انہاں نال بھی اساں زیادتیاں کیتیاں، انہاں کو ماریا، پھر سکول جو اساں کڈیا گیا، پھر ایسا ذہن بن گیا ایک برائی دی طرف اسی جل گئے، 2 4 6 8 ساتھی بن گئے۔ اس تو بعد آہستہ آہستہ جناب 15 16 سال دی عمر چ میں کاروباری ایک لین دا چڑھ گیا۔ کاروبار ایسا سی کہ گوشت فروش ایک یعنی کہ خساب جنہاں واسطے وہ اساں کاروبار کار والے لا دیتا کرنے شروع ہو گئے۔ جس وقت جس دے وچ اس وقت اس طرح ہویا کہ جڑا ماحول معاشرہ سا، اس معاشرے میں جناب اساں کو ساتھی دوست ایسے مل گئے جڑے جناب برائی والے پاسے شراب جوا اور لڑنا اس ٹریک تے چڑھ گئے۔ آہستہ 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 18 20 سال دی عمر جناب اساں نے ایک پورا گروپ بنا کے دا گروپ بنانے تو بعد جناب لوکاں نال زیادتیاں لڑائیاں جھگڑے اور جڑی برائی شراب دا ایک ایسا سسٹم شروع کر کے دا کہ جس دے وچ ہر وقت اسی نشے وچ توت رہندے سی، لکڑاں ہوندیاں جنگل وچ اساں دے وچ بڑی قیمتی ٹرک پارک آن گا جناب، اس کو بیچ چھوڑنا، بیچنے تو بعد شامی جناب جو خانے چلا جلنا، جو خانے جو جس کے جناب فارغ ہوا پیسے سے لٹا گا ہوا، پھر جناب ماردہ شروع کر کے نا کردیں اس دے وچ جناب جتنا بھی ایک سسٹم برائی والے طرف آسا اس تے پاسے اسی جلدے رہے ہیں۔ سانو گھر والے مینوں خاص طور تے جناب میری والدہ نے مینوں ایک کاروبار دا پیسے دیتے، تسی بھئی کاروبار کرو، اگر پڑھتے بھی نہیں ہو۔ میں اس کو کاروبار جائیں 16 سال دی تقریباً عمر گوشت تک کام میں شروع کر کے اس تے وچ جو ہے جناب آہستہ آہستہ رقم آنی شروع ہو گئی، اچھی یعنی کہ اچھی اماؤنٹ جڑی ہوندی ہے وہ اساں کو ملنا شروع ہو گئی۔ پھر اس تے وچ ہوا کہ دوست معاشرہ دا پہلے ہی ایک قسم دا سو ملیا سی غلط، تا اس تے وچ دوست آنے کو لگ پے، اساں نال بیٹھنے اٹھنے کو لگ پے، ایک بوتل جس کو کولڈ ڈرنک آدن اے اساں کو جناب وہ دوست پلاون، اس دے وچ تھوڑی بہت جناب باغ شراب دینا شروع کر کے دینا سو۔ جی اساں پتہ سمجھ نہیں سی، اتنا پڑھائی بھی نہیں سی، علم بھی نہیں سی، بچپنا سی، تو شروع کر کے دس کردیں جس کے انہوں نے پتہ لگ گیا یار کہ انہوں نے اس پاسے سو لایا اس معاشرے سو جہاں ماحول دے وچ جنے برے لوگ انہوں نے ایک ایسی لین یار پیسے کور کرنے واسطے، تو اس دے وچ پھر جس کے سو آپ پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ نشہ بھی کوئی چیز ہے۔ اس نشے کو اساں کردیں جناب اس وچ اسی زیادہ گہرائی وچ چلے گئے، تو زیادہ ہی نشہ کرنے کو لگ پے، اسی خرید گیا، پھر نال اسی اور دوستوں کو جناب برائی دے پاسے چلے گئے۔ ایک کمار بازی جس کو آخدن جوا، وہ ایک اپنا اساں ایک سسٹم بنایا، اس دے وچ جوا کھیڈدے سی، لکھاں روپے اسی جناب ہاراں جتاں، اور اس دے وچ سارا سسٹم جڑا سی برائی دی طرف اسی معاشرے نوں لے کے جلدے تھے۔ جس کردیاں جناب لوگوں نال جھگڑے بدماشیاں، لوگوں مارنا، ہوٹلاں دا جل گیا جناب بدماشی کر دی، ہوٹل پن چھوڑنے، پھر آہستہ آہستہ جناب اسی ہر اس برائی وچ بڑھ دیں گے کہ جڑی ایک معاشرے کو برا آکھیا جلدی ہے، اور اسی الحمدللہ ایک ایسے گھرانے نال تعلق رکھتے سے کہ اساں دے بڑے بزرگاں بیٹھ گیا فیصلہ کیتا بھئی انہاں جڑے اس برادری دے نوجوان غلط کر رہے ہیں، انہاں کو اسی جناب اس معاشرے چوں کرنے دی کوشش کی انہوں نے، لہذا اسی اتنے برائی دی طرف چلے گئے ایسے کہ نکلنا کوئی بہت مشکل کام آ سکتا۔ یہ شراب پینا اور جوا کھیلنا یہ میرا کام تھا، اللہ معاف کرے۔ تو یعنی کہ گھر والوں کو ٹائم دینا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا تھا گھر کیا ہوتا ہے، ہوٹلوں پہ رہنا،
बाज़ार में ही रहना, मुलाजमों से पैसे ले लेना, यानी कारोबार जो चल रहा था उसको थोड़ा बहुत वक़्त दें, आगे जनाब पैसे उठा के ले जाएं, हम चले जाएं फिर अपना जुए खाने में। इस तरह करते 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 फिर जिस वक्त वो ज़्यादा से ज़्यादा लालच पड़ गई, यार इससे पैसा आ रहा है, तो फिर हम इस तरह करें कि जो भी कारोबार का पैसा वो भी ले जाएं, जो व्यापारियों का वो पैसा भी ले लें। फिर वो हमसे घबराएं, डरें, मांगे ही नहीं भैया ये मारेंगे, ये कुछ ऐसा करेंगे। इस तरह करते करते जनाब हमने अपना ही एक यानी कि दुनिया बसा ली, जिसको वो हमें ये खबर ही नहीं थी यार किसी को मुसलमान के साथ यानी कि ज़्यादती करनी किसको कहते हैं। हम यानी कि इस चीज़ में पड़ गए थे कि हमें इस चीज़ की समझ ही नहीं थी। जितना कुछ यानी कि अल्लाह माफ़ करे बुराई कर सकते थे हमने की, यानी कि मेरा ऐसा है कि ऐसे माशरे के साथ मैं रह चुका हूँ कि बुराई की एंड कर दी थी मैंने। इस तरह की बुराई मैंने की, यानी कि हमारे उस कश्मीर के रहने वाले हैं, वहाँ से लकड़ बहुत कीमती चीज़ होती है लकड़, तो वो हम उठा के ले आए ट्रक भर के, आगे उसको फ़रोख्त कर दें। फ़रोख्त करने के बाद वो जो पैसा लें हम लेकर तो फिर ये करें याशी की तरफ चले जाएं, जो खाने में जाकर वो उड़ा दें। उड़ाने के बाद फिर जनाब फिर जिस वक्त हमें कमी पड़े फिर हम यानी कि इस तरह का काम करेंगे जिससे यानी कि वो पैसा आए, लालच बढ़ गई पैसे की। जब पैसा आना शुरू हो गया तो फिर हमने शराब पहले पीनी शुरू की, फिर बेचनी शुरू कर दी। बेचनी शुरू करने के बाद ये हुआ कि हम जितना भी पैसा उससे हम आए उससे ये करें कि हम शराब की तरफ लेके जाएं। शराब जिस वक्त वो उस बुराई को इंसान की ज़िंदगी जो उसमें बेहतरी है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर चलने वाली हो। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह घराना था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर ये किया कि एक जिरगे होते हैं गांव की वाले से या शहर के वाले से बड़े बैठ के उन्होंने कहा यार ये काम आप ना करें, क्योंकि इसमें हमारी बरादरी का जो है नाक काट रही है, तो आप इस तरफ से बाज आ जाएं। लिहाजा हमें इस चीज़ का कुछ समझ नहीं आ रही थी यार ये बुराई क्या होती है। हम बुराई यानी कि इस चीज़ में इतने पड़ गए थे कि जिसका कोई समझ में नहीं आ रहा था ये बुराई क्या होती क्या है। किसी की हम बात भी समझ में नहीं आ रही थी, हमने ना उनकी किसी की बात हमने मानी नहीं, तो फिर हमसे बुराइयाँ होती चली गई। फिर जिस वक्त ये सपोर्ट हमें होनी शुरू हो गई नहीं, उसके बाद हमने यानी कि दुनिया के इस ऐसे काम हमने किए हैं, अल्लाह माफ़ करेगी, यानी कि कहने से भी घबराते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो फिर इस तरह यानी कि घर वालों को टाइम देना ये तो कोई बात ही ना थी ना, कोई समझ नहीं थी टाइम क्या होता जी। फिर उसके बाद होटलों पे ही रहना, होटलों से जरा जिस वक्त हम फारग हों तो उधर उनके पास चले जाएं, जैसे वो हमारे वो सरगने थे, वो फिर ये करते थे कि हमें जब हमारे पास पैसे ना हो तो पैसे दें हमें, जब पैसे लेके आए हम फिर चले जाएं हम बुराई की तरफ, लोगों को मारना, होटलों को तोड़ना, शराब पी के चला जाना, रोडें ब्लॉक कर देना। रमज़ान में ये होता था हम रात को पूरा रात जुआ खेलते थे और जिस वक्त ज़ान होती थी सुबह उस वक्त बंद करते थे। लोग रोज़ा रखते थे तो हम रोज़े वगैरह नहीं रखते थे, रोज़ों का पता ही नहीं होता रोज़े होते क्या हैं, इतनी समझ ही नहीं थी। हम नशे में लत हो जाते थे, हमें समझ ही नहीं लगती थी, फिर बेहोश हो जाते थे। जब उठते थे फिर जनाब वो हमें समझ लगती थी किस जगह पड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, फिर दोबारा जनाब फिर वापस वही काम शुरू कर देते थे। तो इसी तरह नमाजें भी रह जाती थी। तो इस तरह के वो मामलात होते थे कि हम यानी कि दोस्त इकट्ठे हो गए, देखा अभी एक होटल है, होटल पे गए, उसको कहा जी आपने खाना बनाना है, खाना बनाया, खाया पिया, उसने पैसे मांगे, उसको मारना शुरू कर देते थे। कोई यानी कि पुलिस वाले सामने खड़े होते थे, पास होते थे, पूछते ही नहीं थे, इतने यानी कि वो लोग सहमे हुए होते थे। करके हम हटते थे तो फिर हमें वो पकड़ के ले जाते थे पुलिस वाले, या इस तरह थोड़ा आगे ले गए छोड़ दिया और पैसे दे देते थे, हम चले गए आपका काम हो गया। फिर दोबारा किसी और दूसरे बाजार में चले जाते थे, वहाँ पे इसी तरह करते थे। तो वहाँ पे यही हो वक्ती तौर पे तो वो आ जाएं सामने आए, उनको पता होता था यार ये इनको कोई ना कोई छुड़ा लेगा, छुड़ाने के बाद ये हो गया तो फिर चले जाएंगे, लिहाजा वो हमसे कुछ ना कुछ लेके हमें छोड़ देते थे। ये जो शराब और जुए की ऐसी लत थी ना जी, हमें ज़िंदगी का पता ही नहीं था यार ज़िंदगी हमारी है क्या चीज़ है, ज़िंदगी कहते किसको है। इतने बुराई में गुम हो चुके थे
کہ اپنا ہر وقت نشے میں دھوت رہنا، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، نہیں پتہ اذان ہو رہی ہے اب کیا ہو رہا ہے. تو اتنا برائی کی طرف ہم گامزن ہو چکے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک طرف یہ بری صحبتیں جس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہی دوران مطلب کوئی آپ کو حکایتیں نہیں سنائی جا رہی ہیں، اپنے ہی واقعات، یعنی یہ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جانے والے افراد ہیں جو آج سے چند سالوں پہلے کی گفتگو، بعض چند ماہ پہلے کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم ان کی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. تو اس طرح بری صحبتوں کے آپ نے ایک حکایت سنی جس میں ایک اچھی صحبت تھوڑی دیر کے لیے ملی اور ایک شخص حج کی طرف، ایک شخص نیکی کی طرف، توبہ کی طرف مائل ہونے کا اس کا سبب بنا، اور دوسری طرف یہ بری صحبتیں ہیں، برا ماحول ہے، چھوٹ ہے، آزادی ہے، اس کے نتائج آپ سن رہے ہیں. اور ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کوئی نئی چیز سن رہے ہیں، بلکہ یہ آپ کے مشاہدے میں ہوگی، آپ اپنے ارد گرد جھانکے تو خود دیکھ سکیں گے. بہرحال اب یہ اصلاحی بھائی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے آئی، کس انداز کا ان کا ماضی تھا، اب ان کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آنے کا کیا سبب بنا، آئیے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس وقت میں یہ اس زندگی سے تنگ آ چکا نا جی، میں نے خود یہ ارادہ کر لیا کہ مجھے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا اسباب طریقہ یا مہیا کرے کہ میں اس سے کنارہ کشی کر لوں. تو پھر گھر والوں نے بھی یہی ہم نے مشورہ کیا کہ ہم یہ شہر چھوڑ دیتے ہیں. کہ اتنے دوست ہو گئے تھے نا کہ وہ یعنی کہ فون کر کے یا گھر آ جاتے تھے، گاڑی لے آتے، گاڑی میں بٹھا کے لے جاتے. تو پھر ہم یعنی کہ چھوڑنے کی کوشش بھی کرتے لیکن چھوڑتا نہیں تھا. بڑے بڑے ڈینجرس قسم کے میرے دوست تھے، یعنی کہ جھگڑے کرنے والے، لوگوں کو مارنے والے، پیٹنے والے. ایک کو بھیجتے دوسرا آ جاتا، دوسرے کو بھیجتے تیسرا آ جاتا. یعنی اتنا وسیع دوستانہ ہو گیا تھا نا کہ ان سے جان چھڑانا بہت مشکل ہو گئی تھی. تو گھر والوں نے بھی پھر کوشش کی تھوڑی بہت ہی کہ آپ یہ شہر چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم نے مشورہ کیا چھوڑ دیتے ہیں. تو وہاں سے ہم کراچی چلے گئے. کراچی اس وقت گئے تو وہاں یعنی کہ دل کر رہا تھا یار یہ اس طرف لوگوں نے بھی، اپنی فیملی والوں نے، دوسروں نے کہا یار یہاں تو یہ اتنا بڑا شہر ہے، اس میں تو اور زیادہ برائی. لیکن وہاں ایک اللہ پاک نے اتنا کرم کیا کہ ایک اسباب پیدا ہو گیا. وہ یہ اسباب پیدا ہوا کہ میں صدر کراچی شہر میں ایک صدر جگہ کا نام ہے بازار کا، وہاں میں کسی وجہ سے گیا ہوا تھا. وہاں قافلہ مل گیا، قافلوں والوں نے مجھے دعوت دی. میرا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے مدنی قافلہ بالکل لازمی. اس کے بغیر آپ مجھے بتاؤ کیا صورت ہے؟ کتابیں تو پہلے سے وہ تو ہیں ہی، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، تقریریں، جلسے جو بھی ہو تو ہم نے جب سے آنکھ کھولی سب ہو رہے ہیں. لیکن وہ صورتحال جو دعوت اسلامی نے جب عملی طور پر اسلامی بھائیوں میں نافذ کرنا شروع کی، کتنے بے نمازی بن گئے، کتنی مسجدیں آباد ہو گئی، کتنی مسجدیں نئی تعمیر ہو گئی، اور ماشاءاللہ کیسی وہ چہرے پر داڑیاں جگمگا رہی ہیں. جب میں نے داڑھی رکھی تھی کسی دور میں مجھ پر حیرت کرتے تھے لوگ، بات تو سمجھا دیتے گا یا تم جذبات میں داڑھی رکھ لی ہے. تو یہ کہ ہمارا سب مجلسوں کے مدنی کاموں کا رخ مدنی قافلوں کی طرف ہے. اب اگر کوئی مجلس کا ذمہ دار ہی مدنی قافلے میں سفر نہیں کرتا تو میرا مشورہ ہے اس کو بدل دینا چاہیے، کیونکہ میں مدنی قافلوں کے ذریعے پوری دنیا میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانا چاہتا ہوں. یہ میری جیتے جی اللہ کرے میرا یہ فلسفہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اگر قافلوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی نا تو پھر اپنے اپنے علاقوں میں محدود رہو گے، جس کو ہم اپنی میمنی بولتے ٹھیکڑے مارتے رہو گے. باہر نکلو 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 نکلو، سفر کرو. صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھو کہ میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1,12,000 تھے، لیکن مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں تقریباً 10,000 ہیں. 1,14,000 دنیا میں پھیل گئے، ہر طرف دین کا ڈنکا بجا دیا، روشنی روشنی ہو گئی. تو اس لیے جب تک آپ سفر نہیں کرو گے قافلوں میں، آپ بولو گے ادھر بھی کام شروع ہو جائے تو ادھر بھی کام شروع ہو جائے تو پھر ایسے ہی شروع ہوگا، پائیداری نہیں آئے گی. وہ شروع ہونا بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ ان کو تو کام کرنا ہی نہیں آئے گا. آپ جا کے سکھاؤ گے تو ہوگا نا. تو بیچارے اپنے طور پر پتہ نہیں کیا کریں گے. پھر مجھے پتہ ہے نا شروع میں کیا ہوتا تھا، کام شروع ہوتا تھا پھر وہ لڑائی بھیڑائی تو مجھ سے مشورہ نہیں، مجھے نہیں پوچھا اور تیرا یوں، تو پتہ ہی نہیں بیچارہ بالکل وہ جیسے نئے نمازی گلڑ بازی کو کچھ پتہ ہی نہیں تو کیا کام کرنا انہوں نے. تو اس طرح وہ کرتے تھے، نہ نماز آتی تھی نہ کچھ آتی تھی، اور وہ
लड़ भिड़ के काम का सपाटा कर देते थे। तो अब ये कि आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह वो काफिलों की बरकतों से, फिर मदनी काफिला कोर्सों में से जो मंझकर इस्लामी भाई वो तरबियत याफ्ता जो है वो इस तरफ जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब माशाल्लाह काम में बड़ी मदनी बहारें आ रही। तो हर एक का रुख जो है ना मदनी काफिला, मदनी काफिला, मदनी काफिला, अल काफिला, चल काफिला, कल नहीं बल्कि आज काफिला, हाथों हाथ काफिला। मस्जिद में चलते हैं जी, नमाज पढ़ते हैं। तो मैं चला गया मस्जिद में, नमाज असर की नमाज पढ़ी मैंने। तो नमाज पढ़ने के बाद एक रावलपिंडी के मेरा ख्याल इस्लामी भाई थे, तो उन्होंने मुझे जनाब मस्जिद में वो बैठ के जो दरस देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बाकी इस्लामी भाई चले गए दावा देने के लिए बाहर। जिस वक्त उनको मैंने देखा ना दावत इस्लामी वालों को, तो मुझे उनका बहुत वो चलना, यानी कि एक अच्छा उनका प्यार मोहब्बत से बात करनी, ये मुझे अच्छी लगी। मुझे साथ लेके वो वहाँ से सदर से, वो उनका तीसरा दिन था, वो 3 दिन का काफिला होता, तीसरा दिन था वो। उन्होंने आना था सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी, तो वहाँ मुझे वो लेके आ गए। तो जिस वक्त मैं ले गया तो मैं जूते उतारे मैंने, तो वो जो मेरे उसके काफिले के अमीर थे उन्होंने मेरे जूते उठा लिए। जिस वक्त जूते उठाए तो मुझे जूते यानी कि उठाना इतना अच्छा लगा उनका, यार मैं इतना यानी गिरा हुआ इंसान, बुराइयों में धंसा हुआ, और इनको क्या पता है यार मैं क्या हूँ। जूते मेरे उठा के वो जनाब ऊपर लेके आ गए, सीढ़ियों से ऊपर रखे वहाँ पे। तो मुझे और ही यानी कि मोहब्बत पैदा होगी दावत इस्लामी वालों के साथ। फिर उन्होंने मेरा जहन बनाया, हाथों हाथ उन्होंने कहा जी, मुझे हाथों हाथ की समझ उस वक्त नहीं थी, हाथों हाथ क्या होते हैं। हाथों हाथ उन्होंने 30 दिन की मुझसे नीयत करवाई। 30 दिन की नीयत करवाने के बाद 30 दिन का काफिला हमारा बन गया। अब उस वक्त काफिला तैयार नहीं था, तो 3-4 दिन हमें फजाने मदीना ही रहना पड़े। तो मैंने घर वालों से कहा जी इस तरह ये दावत इस्लामी वाले मुझे लेके जा रहे हैं, तो आप क्या मशवरा देते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है। वो राज़ी हो गए, बल्कि राज़ी क्या खुश हो गए। तो जिस वक्त मैंने 30 दिन का कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है, कोई मसला नहीं, आप चले जाएँ। मेरे एक भाई भी थे उधर, तो उन्होंने मैंने सारा उनको कारोबार वगैरह जो भी वहाँ मैंने लगाया हुआ था उनके हवाले किया। मैंने 30 दिन के लिए यानी कि काफिले के साथ मैंने नीयत कर ली, पक्की नीयत कर ली। मैंने कहा जी जाऊँगा। तो घर वालों ने भी अच्छा मुझे उसकी रिप्लाई दी, मेरा साथ दिया, तो मैं चला गया। इस वक्त मैं मातली शहर में, मैं अंदरूनी से एक मातली, उसको मेरा ख्याल है मातली नाम है शहर, तो वहाँ चले गए। हमारी वहाँ यानी कि काफिले की तरकीब बन गई। वो 30 दिन में यानी कि 30 के 30 दिन मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं किस दिन रोया ना हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैं काफिले में गया ना जी, 3 दिन के काफिले से शुरू किया, 30 दिन का काफिला। 30 दिन के इस काफिले में मैंने यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान मजीद की आखिरी जो 10 सूरतें ये सीखी, और वुज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका, मैयत को जनाब गुस्ल देने का तरीका, और यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने सीखी ना, सीखने शुरू दिन से ही मुझे जैसे जैसे वो बताते रहे तो मैं उन चीज़ों को पिक करता रहा, और ज़्यादा ज़्यादा मुझे उससे मोहब्बत होती रही। यानी कि मैंने कहा, मैंने ज़िंदगी पहले मेरी जो ज़िंदगी थी ना जी, वो ज़िंदगी में यकीन करें ये समझता था कि ये मेरी ज़िंदगी कोई नहीं थी, इतना मुझे एहसास हुआ। फिर काफिले में जो चीज़ सबसे बेहतरीन मुझे अच्छी लगी कि सुबह हम उठें, यानी कि आधी रात को, जिसको तहज्जुद पढ़ने का यानी कि ज़हन दिया, काफिले में होता ही है। उन्होंने ये कहा जी सुबह अपने जदवल एक बना दिया, जदवल पढ़ के सुनाना पड़ता था, और रोज़ाना का यानी कि हमारा हल्का लगता था, हल्के में वो जदवल दोहराया जाता था। फिर ये होता था कि वो जदवल पे अमल कर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काफिले के अंदर वो बहुत ही यानी कि टफ जिसको कहते हैं काफिले को उन्होंने ये रखा हुआ था। और मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ ये अच्छी लगी कि वो तहज्जुद वगैरह जिसको उठाते थे, हम फिर बाहर जाते थे, बाहर जाके फिर सदाए मदीना लगाते थे, सदाए मदीना लगा के फिर वापस आके मस्जिद में यानी कि सुन्नतें अदा करते थे। सुन्नतें अदा करने के बाद फिर जनाब हम अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात तकबीर-उल्लाह के साथ सफ़े अव्वल में नमाज अदा करते थे। उसके बाद जनाब फिर हम हल्का लग जाता था हमारा। यानी कि ये इतनी अच्छी चीज़ें मुझे लगी ना जी, कि जो मैं कहता हूँ कि दुनिया की एक तरफ जितनी दौलत भी हो नहीं रख के, और जितना मज़ा सदाए मदीना लगाने में आता है, इतना मज़ा मुझे अपनी वो पिछली वाली ज़िंदगी में, इतने पैसे होते थे हमारे पास, इतना कुछ हम वो करते थे, लेकिन वो कुछ वक्त
کے لیے جو ہمیں وہ اس کا مستی یا سرور آتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا، چند منٹوں کا یا چند گھنٹوں کا ہوتا تھا۔ اب جس وقت اس طرف ہم آگے نا جی نیکی کی طرف، تو یہ اتنا مزہ آتا تھا نا جی۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں کی برکت سے بہت سارے فوائد آپ نے اگر سفر نہیں کیا تو آپ نے سنے ہوں گے، اور سمجھنے تو مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے اور مدنی قافلوں کی برکتیں جان لیجئے۔ اور امیر اہل سنت کا آپ نے بھی مدنی گلدستہ بھی سنا، امیر اہل سنت بھی الحمدللہ عز و جل اصلاح امت کے حوالے سے جس انداز سے کوششیں کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین جو مستقل دیکھتے ہوں گے وہ خود جانتے ہوں گے۔ آپ کے مدنی پھول بھی آپ سنیں، امیر سنت کے مدنی پھول بھی سنیں، آپ کے کتب و رسائل کو بھی آپ ایک جگہ پر پا سکتے ہیں، مدنی پھولوں کو بھی ایک جگہ پا سکتے ہیں، جس سے اخلاقی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے مدنی پھولوں کے ذریعے کثیر فرائض علوم الحمدللہ عز و جل حاصل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اصلاح معاشرہ کا جذبہ بھی ملتا ہے، معاشرتی زندگی کے مدنی پھول بھی سنتے ہیں۔ تو آپ امیر السنت کے مدنی پھول، آپ کے مدنی مذاکرے، آپ کے سلسلے اور آپ کے بیانات وغیرہ آپ ایک ہی جگہ پر www.amiralsunnat.net پر دیکھ سکیں گے۔ آپ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی امیر السنت کے مدنی پھول حاصل کر سکتے ہیں، ڈی وی ڈیز کے ذریعے، فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ کے ذریعے، سافٹ ویئر سیڈیز کے ذریعے انشاءاللہ العزیز، اور بھی کچھ ذرائع اس کے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عنقریب آپ مختلف اور ذرائع کے ذریعے بھی حاصل کر سکیں گے ان مدنی پھولوں کی مدنی مہک، مدنی خوشبو۔ مزید ان کے زندگی کے حوالے سے کیا سلسلہ رہا، کیا تبدیلیاں ہوئیں، آئیے مزید سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ کچھ اسلامی بھائی تھے، وہ انہوں نے پوچھا یار آپ کرتے کیا رہے ہیں، تو میں نے ان کو بتانے کی اتنی ضرورت ہی نہیں محسوس کی، بس میں روتا ہی رہتا تھا ہر وقت۔ تو جس وقت انہوں نے مجھے پھر آہستہ آہستہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ اس طرح کریں۔ پہلے ایک ٹیچر تھے ہمارے قافلے میں، انہوں نے کہا جی آپ سفید لباس پہنیں، سفید لباس سنت ہے، تو اس نیت سے آپ سفید لباس پہنا کریں۔ تو پھر ہم نے ہاتھوں ہاتھ جا کے سفید لیے کپڑے سلا کے مجھے دیے انہوں نے۔ پھر امامے کی ترغیب دلائی انہوں نے کہ آپ امامہ پہنیں جی، امامے کے پہننے سے اس کی اتنی برکتیں، یہ مجھے انہوں نے پہنایا۔ پھر امامہ پہننے کے بعد پھر انہوں نے داڑھی کی نیت پوری کروا لی، یعنی کہ داڑھی میں پوری داڑھی رکھیں گے آپ کو تو اس کا اتنا ثواب ہے، یعنی کہ ہر چیز پہ ترغیب دلاتے رہے وہ۔ الحمدللہ میں اس کو قبول کرتا رہا۔ جس وقت میں الحمدللہ گھر آیا، میری والدہ نے مجھے اتنا پیار دیا، انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جس کو آپ یہ جو اولیاء آپ نے اپنایا ہے، یہ کہاں سے اپنایا ہے، یہ کس طرح ہوا ہے؟ تو میں نے پھر وہ سارا طرف پیش کرایا اپنے امیر اہل سنت کا، باپا جانی کا۔ والدہ نے اتنی دعائیں دی ان کو۔ سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی
سیدی اتارا سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا زرد تنام نشم امدہ امام نشم زرد تنام نشم امدہ امام نشم زرد تنام نشم امدہ امام نشم سارے دیدہ زلفانونا سارے دیدہ زلفانونا آزارے دیدہ پیزارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا. تو یعنی مجھے بھی سینے سے لگایا. تقریباً میں 18 ماہ کے بعد واپس اپنے گھر واپس آیا تھا. برادری والوں کو ملا, انہوں نے مجھے یعنی کہ بڑا اپریشیٹ کیا, دعائیں دی, امیر اہل سنت کو دعائیں دی کہ جس وقت وہ یعنی کہ مجھے دیکھ کر سارے میرے برادری والے رشتہ دار سب میرے یعنی کہ جرمٹ سا بن گیا. وہ کہنے لگے یار آپ کو کیا ہو گیا, آپ کس طرح اس ماحول میں آ گئی. تو میں نے سارا پورا واقعہ ان کو بتایا. تو اس طرح انہوں نے یعنی کہ امیر اہل سنت کو اتنی دعائیں دیں, اب بھی دیتے ہیں. الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو, گھر والوں کو, پھر اور یعنی کہ جہاں جہاں تک مجھے بن پڑتا تھا میں امیر اہل سنت کا مرید بنوایا. تو یہ یعنی کہ یہ ساری میری زندگی کا ایک نچوڑ ہے. میں نے پھر واپس آگے جن جن لوگوں کے ساتھ میں نے زیادتیاں کی تھیں میں نے ان سے معافیاں بھی مانگی, جا کر گھر جا کر. میرے ایک رشتے دار تھے, صوبیدار تھے یعنی فوج میں, وہ وردی میں تھے. ایک دن آئے میں نے ان کو یعنی کہ مارا وردی میں, انسلٹ کی. پھر میں ان کے گھر چلا گیا دوبارہ واپس یعنی کہ اس ماحول میں آنے کے بعد وہ ان کے گھر میں گیا. گھر جا کے میں نے ان سے رو کے معافی مانگی. میں نے کہا رشتے میں مجھے میرے رشتے دار چچا لگتے تھے, تو میں نے کہا جی مجھ سے وہ جو اس وقت میں ایک ایسے اس میں تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا ہیں, میں کیا کر رہا ہوں. تو پھر جس ہوٹل والوں کے ساتھ ہماری زیادتی ہوتی تھی یا پارٹی والوں کے ساتھ جتنے مسلمان تھے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی, میں نے الحمدللہ ان سے یعنی گھر جا کر کے یعنی کہ ان سے معافیاں مانگی ہیں. جن کا کوئی لینا دینا تھا وہ اس طرح کیا تو کچھ سے معاف کروایا. یعنی جو بھی مجھ سے بن پڑتا تھا, یہ امیر اہل سنت کی یہ شفقت ہے, ان کی یعنی کہ یہ ساری یعنی محنت ہے. انہوں نے یعنی کہ ہم اس وقت بھی مدنی مذاکرہ سنتے ہیں, وہ ایک ایک چیز کو وہ جو بتاتے ہیں نا جی, کسی مسلمان کی زیادتی کی, ایک پیسہ لیے وہ دیں, ان کو واپس دیں, اللہ سے بھی معافی مانگیں, ان سے بھی معافی مانگیں. تو میں نے یہ اپنی زندگی کا جو جتنا بھی حصہ تھا نا جی, وہ واپس آگے میں نے رو کے لوگوں سے جناب معافی مانگی. تو انہوں نے مجھے جناب اچھا کہا اور انہوں نے کہا جی آپ نے ٹھیک ہے, اگر لائن چینج کر لی ہے تو ہم نے آپ کو معاف کر دیا. اب پھر جس وقت مجھے اپنے پرانے دوست ملے تو انہوں نے کہا جی آپ یہ اس طرف کس طرح آ گئے. پھر ان کو میں نے الحمدللہ دعوت بھی دیتا رہا ہوں. میں نے ان کو کہا جی میری زندگی اب الحمدللہ مجھے 2002 میں ماحول میں ہوں, مجھے جو بھی ملتا ہے میں اسے ان کے کہتا ہوں جی میری 12 سال یا 13 سال زندگی ہے. وہ پوچھتے ہیں جی وہ کس طرح, جبکہ میری اس وقت زندگی اپنا عمر ہے تقریباً 42 سال. تو وہ جو پچھلے والے 30 سال وہ سارے میرے رہا گاں گئے. یعنی کہ وہ دیکھ کے میں سوچتا ہوں جس وقت وہ ان کاموں کو, تو میں یعنی کہ اس چیز پہ بہت کڑتا ہوں کہ میں نے وہ 30 سال جو ضائع کیے ہیں نا جی, اس پہ مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے. تو میری یہ سمجھ لیں 12 سالہ زندگی ہے, یہ سارا جناب سہرا جو ہے نا دعوت اسلامی کو جاتا ہے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ جنہوں نے یہ تاریخ رکھ کے اور ہم جیسے گنہگاروں کو, برے لوگوں کو اس تاریخ میں یعنی کہ وہ سہارا دیتے ہیں. دعوت اسلامی اتنی ہی بہترین تاریخ ہے کہ الحمدللہ اس وقت میں یعنی کہ کشمیر سطح پہ گوشت فروش مجلس کا بھی ذمہ دار ہوں, اور اپنا الحمدللہ تاجران مجلس ہے اس کا ذمہ دار ہوں. تو جتنا بھی مجھ سے یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین بن پڑتا ہے, میں وقتاً وقتاً تعاون بھی کرتا ہوں دعوت اسلامی کے ساتھ. جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت, کہ میں یہی دعوت دوں گا کہ اس ماحول میں آ جائیں, آپ قافلوں میں سفر کریں. قافلوں میں سفر کرنے کے بعد ہمارے الحمدللہ رب العالمین 63 دن کورس ہوتا ہے, اس میں آپ شرکت کریں. الحمدللہ 63 دن جو کورس ہوتا ہے اس میں پریکٹیکل کرواتے ہیں, اس میں آ جائیں. میں مدنی چینل
کے ناظرین کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ اگر مجھ جیسا بگڑا ہوا معاشرے کا ایک دتکوارا ہوا بندہ ماحول میں آ کے اس کو اتنی اللہ پاک نے عزت دی ہے، تو اس وقت میرا الحمدللہ رب العالمین اچھا بھلا کاروبار بھی ہے، لوگ بھی عزت کرتے ہیں. یعنی کہ میں بار بار یہ کہوں گا کہ دیکھنے والے اگر مجھے دیکھ کے اگر برائی سے توبہ طائب ہونا چاہیں تو میں سچے دل سے کہتا ہوں جتنا برا میں تھا اور جتنی برائی میں نے کی ہے دنیا میں کہتا ہوں کہ مجھ جیسا برا کوئی نہ تھا. الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی ایسا ایک پلیٹ فارم ہے کہ جس پہ آ کے بندے کو اللہ پاک اتنا کرم کرتا ہے کہ وہ برائی کی طرف کم کام نہیں جاتا، اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز آ جاتی ہے. جس دن 30 دن کے ایک دن پہلے مجھے باپا کی زیارت ہوئی، اس میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ باپا مجھے اور میرے بچوں کو وہ لے کے ٹفن میں، مجھے نہیں پتا ٹفن میں ان کا کھانا آتا تھا، میں نے دیکھا تو مجھے وہ ٹفن میں سے کھانا مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں. پھر میں اسلامی بھائیوں سے میں نے پوچھا کہ اپنا امیر اہل سنت کھانا کیسے تناول فرماتے ہیں یا کس طرح وہ، پھر وہ واقعی مجھے وہ جو میں نے خواب میں دیکھا ڈبہ، وہ ڈبہ انہوں نے میرے سامنے جمعرات والے دن جب وہ لایا اس میں سے انہوں نے کھانا کھایا. پھر یعنی کہ میں اس چیز کو دیکھ کر بہت ہی یعنی محبت ان کی دل میں میرے میں بڑھ گئی. تو اس طرح پھر یعنی کہ آہستہ آہستہ اور ہی محبت ہوتی رہی. پھر رسالے دیے انہوں نے. پھر ایک دفعہ میں نے ملاقات کی ان سے، یعنی کہ ملاقات شروع تھی، میں نے نام لکھوایا، ٹوکن ملتے تھے، ٹوکن لے کے پھر ہم نے ملاقات کی. پھر اس طرح آہستہ آہستہ پھر ایک دفعہ پھر ملاقات کی خزانے مدینہ. تو ان دنوں یعنی کہ ملاقاتیں آسانی سے ہو جاتی تھی. اب آج کل تو اتنا نہیں بندہ جا سکتا، نہ ان سے ملاقات ہو سکتی ہے. اس وقت جناب اس والے سے میری ملاقات ہوئی ان سے. تو یعنی کہ میں اب پھر دوبارہ دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جتنی برکتیں ملتی ہیں نا جی، ایک ایسے بگڑے ہوئے انسان کو یعنی کہ ایک ایسی پلیٹ فارم میں لے جاتے ہیں کہ بندے کو آخری جو اس کی زندگی گزری ہوئی زندگی اس پہ ہر وقت کڑن اور رونا آتا ہے. تو یہ الحمدللہ امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے بانی ابو بلال مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم عالیہ کا یہ خاصا ہے فیض ہے کہ جو لندن پیرس کے عاشق مدینے کے عاشق بن جاتے ہیں، یہ ان کا فیض ہے. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا کر دیا دیکھو، اجالا کر دیا دیکھو. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا